السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، ہندوستان میں گزشتہ 10 دنوں سے کلکتے کا ریپ اینڈ مرڈر کا واقعہ چھایا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی سوموٹو اس میں مداخلت کی ہے اور مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ اور اس کی بارے میں خبریں آ ہی رہی تھیں کہ ایک اور واقعہ گزشتہ 4 دن پہلے بامبے کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے بدلہ پور، وہاں سے ابھر کر آیا کہ ایک اسکول کی پرائمری اسکول کی 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جن کی عمریں 4 سال کی ہیں، ایک شخص نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ۔ تو مہاراشٹر میں بھی اس واقعے کو لے کے کافی دھوم مچی ہوئی ہے اور پورے ہندوستان میں کلکتہ کے واقعے سے بھی لوگ بڑے فکر مند اور پریشان ہیں۔ انڈیا ٹوڈے جو مشہور ٹی وی ہے، اس کا یوٹیوب پورٹل بھی ہے، اس پر اس نے ایک تھمبنیل لگایا، ہاؤ کین انڈیا اینڈ اٹس ریپ ایپیڈیمک، کس طرح ہندوستان اس ریپ کی وبا کو ختم کر سکتا ہے، جو ہر کچھ دن کے بعد ریپ ہو رہے ہیں۔ کچھ ریپ تشہیر پا جاتے ہیں، کچھ پالیٹکس کی وجہ سے، کچھ ریپ بجھ جاتے ہیں، گاؤں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اعداد و شمار کے حساب سے ہندوستان میں 18 گھنٹے میں یا 18 دن میں ایک ریپ ہوتا ہے۔ تو اس نے جو کوشچن مارک لگایا انڈیا ٹوڈے ٹی وی نے، اس کے پورٹل نے، کہ ہندوستان کس طرح اس زنا بالجبر کی وبا سے آزاد ہو سکتا ہے یا اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم آج اس گفتگو میں اسی بات کا جواب دیں گے کہ ہندوستان ریپ کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اسے کس طرح آزادی اس کو مل سکتی ہے۔ دنیا کے کسی نظریے میں یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں کہ دنیا میں جو عورتوں پہ ہونے والا ظلم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ صرف ایک نظریہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے دیا، دنیا کے سامنے پیش کیا، نہ ہی نظریے کو پیش کیا بلکہ عملی طور پہ اسے ثابت بھی کیا۔ وہ نظریہ اگر
کسی علاقے میں نافذ ہوتا ہے اور اس نظریے کے مطابق سوسائٹی چلتی ہے تو پھر وہاں کا ہر آدمی مامون رہے گا، عورتیں بھی مامون رہیں گی، بچے بھی مامون رہیں گے، سب امن میں رہیں گے۔ آج یہ نظریہ ظالموں نے اسے ایک دقیانوسی نظریہ قرار دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خود بھگت رہے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حل نہیں نکل پاتا کہ یہ ریپ کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہ صرف قانون کو سخت کر دیں سے یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا سپریم کورٹ ہر فیصلے میں دخل اندازی کر دے، ہر معاملے میں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی کو مکمل تبدیل کیا، وہ مکمل تبدیلی سوسائٹی میں آنی ہے، آگے چل کے قانون کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سوسائٹی پہلے اس حساب سے چلے۔ بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کے سامنے فحش عام ہے۔ سیل فون جو لوگ دیکھتے ہیں 90% سیل فون پہ فحش ہے۔ بلو فلمز دکھائی جاتی ہیں جو جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ برہنہ عورتوں کو دکھایا جاتا ہے جس سے جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ پورے شعاؤں پر برہنگی اور فحش چھایا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں جس علاقے میں برہنگی اور فحش چھایا ہوا ہو اور ہر لمحے لوگوں کے جذبات میں ہیجان پیدا ہو رہا ہو، اس علاقے میں عورتیں کیسے مامون رہ سکتی ہیں؟ کون سا قانون عورتوں کو بچا سکتا ہے؟ کتنا ہی سخت قانون بنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو ترتیب دیا اس کی پہلی بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ کس طرح انسانوں کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے، پورے معاشرے کے اندر کس طرح امن اور سلامتی ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ عقیدے کے دو پہلو ہیں جس سے آدمی ہمیشہ فکر مند اور پریشان رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ کہ اللہ کی معیت کا نظریہ، اللہ کی معیت، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی ہوں، اللہ کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ تصور اگر آدمی کے ذہن میں بیٹھے اور اللہ کے نبی نے اس تصور کو بٹھایا، لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے گھبرانے لگے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ریپ اور مرڈر تو بہت آگے کا جرم ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کے چھوٹے عمل۔ پھر دوسرا نظریہ یہ کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے کل اس کا جواب اللہ کے پاس پہ دینا ہوتا ہے۔ یہ تصور جو اللہ کے نبی نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا، پورے معاشرے میں ایک تبدیلی آ گئی۔ اللہ کی معیت کا تصور قرآن مجید واضح طور پہ کہتا ہے، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان اور پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر براجمان ہوا، اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ جو چیز زمین میں جاتی ہے، تنکا، ایک معمولی امیبا جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، جس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں بھی جو زمین میں جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو بھی چیز زمین میں جاتی ہے، سب ایٹامک پارٹیکل جا رہے ہیں، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کانٹے کی بات کہی، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی معلومات کے لیے، شاید بچے تو سیل فون میں لگے رہتے ہیں لیکن اہم معلومات نہیں معلوم ہے۔ امریکہ کی بہت بڑی اسپیس سائنٹسٹ جس کا نام سنیتا ولیم تھا، انڈین اوریجن کی، اس کو اسپیس میں بھیج دیا گیا اور اسپیس میں گم گئی، پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کہاں ہے۔ یہ سائنس کی اس بلندی پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پوری کائنات کو ہم نے تصویر کر لیا ہے۔ ایک اسپیس سائنٹسٹ آج اسپیس میں کہاں گم ہو گئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سنیتا ولیم کے ساتھ بھی، جس کو دنیا جان نہیں رہی ہے کہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہے وہاں پر ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، کس طرح وہ گھناؤنی حرکت آدمی کر سکتا ہے اس تصور کو لیے ہوئے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی نازک باتیں ہیں، دیکھیں ہمارے تصور میں بھی نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے تصور میں نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے اتنی سجا دی گئی ہے کہ اس طرف تصور نہیں جاتا ہمارا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے علم کا اندازہ لگائیے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو تک ہم جانتے ہیں۔ جو وسوسہ دل کے اندر ابھرا اللہ کے علم میں آ جاتا ہے۔ اپنے علم کا اپنے بندوں کے سامنے پیش کرائے، میرے بندوں میرے علم کا یہ معاملہ ہے، تم بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تم کسی لڑکی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے غلط خیال کرو، وہ ہمارے علم میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری دل کی کیفیات کے خالق ہم ہیں، ہر چیز ہم جانتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تمہاری رگ جان جو بہترین خون لے کے دماغ کو جاتی ہے، رگ جان اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ یہ تصور کہ اللہ تعالی ہمیشہ ساتھ ہے، اور اتنا ساتھ ہے کہ رگ جان سے قریب لگا ہوا ہے اور ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ وہ تصور ہے انسان کو چوکنا کر دیتا ہے، انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے بھی بچا دیتا ہے کہ اللہ جب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہ کیسے کروں، اللہ جب میرے اتنے قریب ہے اور میرے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو تک وہ جانتا ہے، تو میں یہ وسوسے اپنے دل میں کیوں پالوں، یہ گندی باتیں اپنے دل میں کیوں لاؤں۔ آنکھ کان، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے،
دل پروسیس کرتا ہے، اور جو دل میں پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو پروسیسنگ ہے وہ خود ہم جانتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو دیا، انسانوں تم چھڑے چھاٹ نہیں ہو، جو چاہو کر لو، ایک ایک عمل کو کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، کتنی باریکی ہے، آدمی مچل جائے، کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے گناہ بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق میں بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، پوری کمپلیسنسی کا تھا کیا ہوتا ہے، لیکن جو تصور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ کیا سمجھتے ہو جب تم ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہارے لیے ترازو کو لگا دیں گے، تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے ہم ترازو کو لگا دیں گے، اور وہ ترازو میں ہم کیا کریں گے؟ وہ چھوٹا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو ہم اسے لے کر آئیں گے۔ چھوٹا عمل، ریپ مرڈر تو بہت آگے اور بڑی بات ہے، تم بالکل چھوٹا عمل، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، مسٹرڈ آئل کا جو دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر کا عمل ہم اس کو لے کے آئیں گے اور تول دیں گے، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تم اتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہو، قتل عام کر رہے ہو، عورتوں کا ریپ کر رہے ہو، ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے، معمولی ادنا بھی ہم لے کے آئیں گے، ادنا عمل۔ وہ سورہ ہم جو بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں 30ویں پارے کا، لیکن توجہ نہیں آتی۔ ہم لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ ہر ایک کے نامہ اعمال میں پہاڑ جیسے گناہ ہیں، اور پڑھ رہے ہیں نمازوں میں یہ صورتیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ قیامت کے دن لوگ جماعتوں میں بٹ جائیں گے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے، بے نمازیوں کی ایک جماعت ہوگی، ظالموں کی ایک جماعت ہوگی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی، سب لوگ الگ الگ جماعتوں میں تب بٹ جائیں گے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے، لیروا اعمالہم، اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا، ایک معمولی پتھر راستے سے ہٹایا ہوگا، یرہو، وہ اسے دیکھ لے گا، وہاں ایک تنکا یہ سمجھ کے کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے گا ہٹایا ہوگا، وہ دیکھ لے گا۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا ادنا سا گناہ جسے دنیا انتہائی غیر اہم سمجھتی ہے، وہ اسے دیکھ لے گا۔ معاملہ کتنی نزاکت پہ آ جائے گا، دیکھیے۔ یہ بڑے بڑے جرائم تو چھوڑیے، اللہ کے نبی جو کانسیپٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے جو بات ذہن میں بٹھا رہا ہے، ظالموں انسانوں، میں چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بھی نہیں چھوڑنے والا۔ مسلم معاشرے کے باپ کا اہم ترین رول اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بات سمجھنے کی عمر کو پہنچتا ہے، سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کانسیپٹ بچے کے ذہن میں بٹھائے، نہیں تو ایسے ریپسٹ نکلیں گے،
ایسی جرائم پیشہ راؤڈی شیٹرز نکلیں گے جو والدین اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں، 10 سال سے پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر معاشرے میں وہ ایک شرافت کی زندگی گزارتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بڑے پیار سے کہا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، یہ بات گرہ میں باندھ دو، کوئی بھی معاملہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اگر بڑے پہاڑ میں چھپا ہوا ہو، آسمانوں میں کہیں پھیلا ہوا ہو، یا زمین کی پنہائیوں میں کہیں پڑا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ لے کے آ جائے گا بیٹا۔ وہ اللہ ہے بیٹا۔ زندگی ایسے گزارو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں بھی سوچو، فکر کرو، اس لیے کہ وہ بہت باریک بین ہے بیٹے۔ یہ جو زندگی ملی ہے یہ موج مستی کے لیے نہیں بیٹا، یہ امتحان کی جگہ ہے بیٹے، اور امتحان بھی اتنا سخت کہ جس خدا نے تم کو زمین پہ بھیجا ہے اس کی نگاہیں تم پہ لگی ہوئی ہیں، وہ رائی کے دانے کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے بیٹا۔ تم پہاڑوں میں جا کے کر لو وہ عمل، ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر، راکٹوں میں بیٹھ کے کر لو عمل، سب میرینز میں چلے جاؤ نیچے، یا زمین کی تہ میں چلے جا کے عمل کرو بیٹا، یاتی بہ اللہ۔ دنیا کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے بیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ عمل لے کے آ جائے گا بیٹا۔ مسلم معاشرے کا، ایک شریف معاشرے کا ہر باپ اپنے بچوں کو پہلے یہ سبق سکھاتا ہے، بیٹے یہ کام کرو۔ آج مسلم سماج میں جو پھیلتے ہوئے جرائم ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ نالائق باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بٹھائے ہیں۔ سب کچھ فراہم کر دیا انہوں نے بچوں کی آسائش کے لیے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی اس باریک بینی کی بات ان کے ذہنوں میں نہیں بٹھائی گئی۔ حضرات گرامی، یہ دو کانسیپٹ ایسے ہیں آدمی کو الٹ کے پلٹ دیتے ہیں۔ اب یہ کانسیپٹ کو لے کر، یہ عقیدے کو لے کر جو آدمی جیتا ہے، اس سے کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کوئی غلط کام کر سکے گا؟ یہ کانسیپٹ جب اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان دیا تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جس کی چند جھلکیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو دیکھے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ساعت یعنی قیامت سے کانپتے رہتے ہیں۔ صبح شام قیامت مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ میرا عمل پیش ہونے والا ہے، میں بازار میں نے یہ کیا ہے، یہ عمل پیش ہونے والا ہے، میں نے گھر میں یہ عمل کیا ہے، یہ پیش ہونے والا ہے۔ ہمیشہ جان کا لاگو یہ تصور ہو جاتا ہے کہ کل وہ جو دن آنے والا ہے، کل اللہ کے سامنے میں پیش ہونے والا ہوں، بس کانپتے رہتا ہے، کانپتے رہتا ہے۔ یہ تصور اس طرح کے لوگوں کو زمین پہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو اس تصور سے کانپنے والے لوگ ہوں، آپ اندازہ لگائیے، وہ لڑکی کا ریپ اور اس کا مرڈر تو چھوڑیے، لڑکی کو چھیڑنے سے بھی گھبرائے گا۔ اگر میں آج چھیڑ لوں لڑکی کو، کل اللہ کے پاس مجرم بن جاؤں گا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس معاشرے کی ایک اور جھلکی پیش کی ہے۔ کیا بہترین معاشرہ ہوگا دوستو
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے معاشرے میں ایک لڑکی یا ایک شخص صنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا لیکن ایک اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ ایسا معاشرہ ہے جس کے تصور میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کل میرے اعمال کا حساب وہ لینے والا ہے۔ ان الذین ہم من خشیۃ ربہم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، نڈر لوگ نہیں ہیں، بے باک لوگ نہیں ہیں، منہ پھٹ لوگ نہیں ہیں، اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ کی خشیت سے کانپتے رہتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون والذین ہم بربہم لا یشرکون، اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کس بات سے کانپتے رہتے ہیں؟ اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ارے مجھے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اس کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ کیا معاشرہ ہوگا جس کا ہر فرد کانپ رہا ہوگا کہ کل اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ اور ان عقائد کی بنیاد پہ جو معاشرہ ترتیب پائے گا، آپ اندازہ لگائیے وہاں پہ کوئی ریپ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کانپ رہا ہو کہ کل مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے اور اس کے لیے کانپ رہا ہے۔ پھر لوگ اس تصور کو لے کر جو اپنی زندگی سے اعمال کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، فحش کے اڈوں پہ ٹھکانہ نہیں بلکہ مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اپنی پوری زندگی مسجد کے گرد گھماتے ہیں۔ سورہ نور میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ مکانات یعنی اللہ کے گھر جن کو ہم بلند کرنے کا حکم دیے ہیں اور جس میں ذکر کا، اللہ کے ذکر کا حکم دیے ہیں، اس میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے۔ کون لوگ ہیں؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور اس کے بعد کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن دل الٹ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن سے بس ڈرتے رہتے ہیں۔ تاجر ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ مسجد سے تعلق پیدا کیے ہوئے ہیں۔ نہ مسجد کو ان کی تجارت روکتی ہے آنے سے، نہ دنیاوی کوئی معاملات روکتے ہیں مسجد کو آنے سے، اس لیے کہ وہ لوگ ڈرتے کانپتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل الٹ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ کیا کانسیپٹ اللہ کے نبی نے دیا! بڑے بڑے تاجر مسجدوں کی پناہ گاہ میں آ جاتے ہیں، دنیا کی شیطنیت سے بچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں آخرت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اس دن سے بچنے کے لیے کھانپ رہے ہیں،
कैसा बचा जाए, कैसा बचा जाए। भूखों की तलाश, गरीबों की तलाश, कैदियों की तलाश। मुझे तो प्लाटर मिल रहे हैं खाने के लिए, ये गरीबों को क्या मिल रहा है? उनकी तलाश पे निकल पड़ते हैं और उन्हें खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लिए शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया नहीं चाहिए और दुनिया में इसका कोई रिटर्न नहीं चाहिए हमको बस उस दिन से डर है जिस दिन बड़ी हौलनाकियां फैली हुई होंगी हर तरफ। उस दिन की शिद्दत से हम बचना चाहते हैं भाई, इसलिए हम तुमको खाना खिला रहे हैं। कोई उस दिन की हौलनाकियों से बचने के लिए, अल्लाह के खौफ से बचने के लिए अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युरज़क़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं क़यामत की हौलनाकियों से इतना डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो जब रात आती है उनका जिस्म सोने के लिए बेचैन होता है, लेकिन वो अपने जिस्मों को बिस्तरों से अलग रखते हैं और अल्लाह से पुकारते हैं डरते हुए, मालिक मग़फ़िरत फरमा दे, गुनाहों को माफ़ कर दे मेरे मौला। यदऊन रब्बहुम खौफन, खौफ और उम्मीद दोनों के साथ अल्लाह को पुकारते रहते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो माशरे को उलट के पलट देता है। माशरे में कोई मुजरिम आपको दिखाई नहीं देता, हर आदमी डरता रहता है कि मुझे क्या करना है। और आखिरत से बचने के लिए कोई मस्जिदों के गिर्द मस्जिदों को अपना महवर बना रहा है, कोई गरीबों को ढूंढ कर खाना खिला रहा है, कोई रातों को जाग रहा है, सिर्फ उस आखिरत के अजाब से बचने के लिए। ऐसे माशरे में आप अंदाज़ा लगाइए क्या रेप हो सकता है, कि लड़की छेड़ी जा सकती है। आज ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया जो बातें लोगों के सामने पेश कर रही है, ये दुनिया है ऐश करो, 2 दिन की दुनिया ऐश करो, ऐश करो। नतीजा ये है आज सारे हिंदुस्तान में एक वबाल मचा हुआ है कि हमारी बच्चियां, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी। जालिमों, इस कॉन्सेप्ट के तहत आओ जो हमारे नबी ने दिया था, अपनी जिंदगियों को लाओ। सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने उस माशरे की एक झलकी बताई है जिसमें अहले ईमान की बहुत सारी सिफ़ात का तज़किरा किया है। उसमें एक सिफ़त ये बयान फरमाई है, वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अज़ाब से कांपते रहते हैं। ज़रा अपने दामन में झांक के देख लें, गुज़िश्ता एक हफ़्ते में अभी कभी कांपे अल्लाह के अज़ाब से? एक लम्हे के लिए, हफ्ता छोड़िए पूरे साल का जायज़ा लें कि कभी अल्लाह के उस अज़ाब से हमारा दिल उछला, बेचैन हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं कि नेकी मुझ पे जो लोग ईमान लाते हैं उनकी सिफ़तें ये हैं, वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून। अल्लाह का अज़ाब ऐसी चीज़ है जिससे कोई मामून नहीं रह सकता है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से कांपते रहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कुरान मजीद के उलूम में एक नज़्म कुरान है। नज़्म कुरान का मतलब क्या है कि एक सूरे के बाद दूसरा सूरा, सूरे बकरा के बाद सूरे आले इमरान क्यों रखा गया, इसकी हिकमत क्या है। सूरे आले इमरान के बाद सूरे निसा क्यों रखा गया, उसकी हिकमत क्या है।
ایک کے بعد ایک جو صورتوں کی ترتیب ہے، کیا حکمت ہے کہ وہ ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ اور ویسے ہی ایک آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ جیسے میں نے ابھی جو آیت پڑھی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اس کے بعد کیوں آئی؟ اللہ نے کیوں رکھا، اللہ کے نبی نے کیوں رکھا وہ آیت وہاں پر؟ نظم قرآن کا علم یہ کہتا ہے کہ اس لیے رکھا کہ جب آدمی آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اس کا پہلا اثر اس کے فروج پہ ہوتا ہے، وہ اپنی فروج کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ پہلا اثر، بہت سے دوسری باتیں ہو سکتی ہیں، وہ جو ہے اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تمام باتیں، لیکن اس آیت کے بعد فوری فروج کی حفاظت کے جو تذکرے کی بات اللہ نے فرمائی، نظم قرآن کا علم کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کا پہلا اثر اس کے فروج کی حفاظت ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو گئے، کھڑا ہونے سے ڈرنے والا ہو تو وہ اپنی فروج کی حفاظت سب سے پہلے کرتا ہے۔ تو بتائیے، ایسا آدمی کیا ریپ کر سکتا ہے؟ حضرت گرامی، یہ تو باتیں ہوئی، اور دو تین کانسیپٹ تھے، وقت ہی سے گزر گیا، بس ایک اور بات کانسیپٹ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ عنوان ایسا ہے جس پہ بڑے بڑے مقالے لکھے جا سکتے ہیں اور لکھا جانا چاہیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نگاہیں گھڑی پہ زیادہ رہتی، کان بات پہ کم رہتے ہیں، اس لیے مجھے اس کا شدید احساس ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، 4-5 کے بعد ایک آخری دوسرا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو عقیدہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی نے جو معاشرہ ترتیب دیا، ایسا معاشرہ وجود میں آیا بھائیوں کہ ایک دور ایسا آیا، اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، آج کی طرح بھائی پلین میں بیٹھے ناشتہ کر کے دوپہر میں دلی چلے گئے، دلی میں لنچ کر کے شام میں آ کے رات میں ڈنر گھر میں کر لیے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ زمانے میں سفر لمبا ہوتا تھا، کئی مہینوں کا، تو غیر مسلم تاجر بھی مسلمانوں کے پڑوس پہ رہتے تھے، وہ لوگ اپنی جوان بچیوں کو مسلمانوں کے گھر میں رکھتے تھے۔ بھائی، ہماری یہ بچیاں تمہارے پاس زیادہ محفوظ و مامون رہتی ہیں۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے، ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ کانسیپٹ ایسا ذہن میں ہے کہ آدمی کا کردار سنور جائے۔ مسلم معاشرے کی کردار کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام نازل کیے، اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بڑے ایسا دیکھ رہے ہیں، سیل فون کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل آنکھوں میں اللہ تعالیٰ وہ جہنم کی آگ ٹھونسیں گے تو معلوم ہوگا۔ اب تو ایسا دکھ رہا، آنکھیں میری، سیل فون میرا، خالی انگلی ہل رہی، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، گندی چیزیں، برہنہ عورتوں کی فوٹے، جو چاہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں، ایسا کہ ہم اپنے جو ہے مالک ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب تو نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب، اب تو نگاہیں سیل فون پہ نیچی ہیں، اٹھریچ نہیں۔ اس زمانے میں چونکہ عورتیں وغیرہ آتی تھی تو نگاہ اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا، تو نگاہ نیچی رکھنا پڑتا تھا۔ اب ظالم ایسی دنیا بدل گئی ہے، سیل فون پہ نگاہ نیچی ہو گئی تو اٹھنے کا نام نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس لیے کہ شرمگاہ کا استعمال کی شروعات نگاہ سے ہوتی ہے۔ نگاہ بگڑی، شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اس ظالم کو دکھائی نہ دیتی، اس کے دل میں اسے حاصل کرنے کی تمنا نہ ہوتی، یہ ریپ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے لیے اصول کردار، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی فروج کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ریپ تو بہت آگے کی چیز ہے دوستو۔ مسلم معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل لگایا ہے وہ بڑا بے مثال رول ماڈل ہے۔ ارے تم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ریپ کے بارے میں سوچتے، ارے ریپ نہیں، اگر کوئی عورت اپنی طرف سے تم کو دعوت عیش دے پھر بھی نہ جاؤ۔ جو عورت تمہارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ریپ کرو زبردستی، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ لیکن ایک عورت اپنی خوش دلی سے اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کر دے لیکن تم مت لو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رول ماڈل، پورے مسلمانوں کا ایک رول ماڈل رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگر میرے پاس آنے کی تمنا ہے یہ رول ماڈل تمہارا ہے، میں نے یوسف کو تمہارے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ واقعہ تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَلَّغَتْ عَنْ نَفْسِهِ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ ایک دن وہ خوبصورت عورت جس کے گھر میں یوسف کام کرتے تھے، اس نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا کہ یوسف آؤ، عیش کریں گے، آؤ۔ ایلیٹ سوسائٹی کی خوبصورت عورت، مالدار عورت، وقالت حیت لک، یوسف کم آن، آئیے یوسف۔ حضرت یوسف نے کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا۔ ارے ریپ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ ایک وہ عورت جو اپنے آپ کو پیش کر دی اور سوسائٹی کی ایلیٹ سوسائٹی کی عورت اپنے آپ کو پیش کر دی، قال معاذ اللہ، نہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون، میرا رب میرے اوپر بہت سے احسانات کیا ہے، وہ ظالموں کو معاف نہیں کرے گا، فلاں نہیں دے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام۔ اے مسلم معاشرہ، یہ تیرا رول ماڈل ہے، کہاں تو ریپ کی سوچ سکتا ہے؟ ایک عورت اپنے آپ کو پیش بھی کر دے تو اپنی چہرے کو موڑ لے، اپنے کردار کی حفاظت کر اور اس کو لے کے میرے پاس آ، میرا عرش کا سایہ تیرے لیے منتظر ہے قیامت کے دن۔ واقعہ آگے یہ ہے کہ وقت ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ میں جیل بھیج دوں گی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا میری بات نہیں مانتا، جیل بھیج دوں گی۔ بڑی عورت تھی، میری بات نہیں مانتے، میری خواہش پوری نہیں کرتے، میں جیل بھیج دوں گی۔ کیا کردار ہے مسلم معاشرے میں؟ یہ کردار 1400 سال سے زندہ و جاوید ہے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث سے جانتے ہیں وہ اس کردار سے اتنے متاثر ہیں کہ زندگی میں یہ کردار اپنانا چاہتے ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے قید خانہ منظور ہے، اس کے مقابلے میں ایک میں عورت کے ساتھ اس کی خواہش پوری کروں، قید خانہ منظور ہے میرے مالک، میں قید میں چلے جاؤں گا لیکن میں اپنے کردار کو نہیں بگاڑوں گا میرے مولا۔
مجھے بچا لے میرے مالک ان عورتوں سے، قید بھیج دے۔ یہ وہ کردار ہے، اس کردار پہ جب مسلمان چلتے ہیں اور معاشرہ چلتا ہے، اس معاشرے میں کوئی ریپ ہو سکتا ہے؟ ظالموں، آج تم اصل کو چھوڑ کر بالکل ظاہری انداز میں کچھ کام کر کے روکنا چاہتے ہو، کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا۔ کوئی سخت سے سخت قانون لا لیں، سخت سے سخت کمیٹی بٹھائیں، اندر سے پورے معاشرے کو بدلنا پڑتا ہے۔ آؤ رسول اللہ کی خدموں میں آؤ، اللہ کے کلام کے سائے میں آ جاؤ، پورے معاشرے کو اس میں لا لو، جہاں پہ تمہاری بیٹیاں بھی مامون ہو جائیں گی، تمہارے ڈاکٹر بھی، تمہاری بچیاں بھی، سب مامون ہو جائیں گے، اور پورا معاشرہ انہیں اپنی بچوں کی طرح ان کی حفاظت کرے گا، اور ہر نوجوان حضرت یوسف کے کردار پہ عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچے گا۔ How can India end its rape epidemic? This is the way India can end its rape epidemic. یہ طریقہ ہے ہندوستان کے ریپ ایپیڈیمک کو ختم کرنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔